कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन जी, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे 3 मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे शहदाए जम्मू के हवाले से 6 नवंबर 1947 को कत्लेआम किया गया, मैसेकर किया गया, जेनोसाइड किया गया, प्लान्ड मैसेकर था। आज हम जो सर्वाइवर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कि दुनिया हॉलोकास्ट के हवाले से तो बहुत बात करती है, दुनिया इस और जो इंसानी बहरान रहे हैं माजी के अंदर उन पे बात करती है। क्या वजह है कि जब भी शहदाए जम्मू का नाम आता है तो ये फैक्ट्स, फिगर्स, नाम और स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स के अंदर जो है वो फंस जाते हैं और आज तक शहदाए जम्मू मुंतज़िर हैं इंसाफ के, उन्हें इंसाफ का इंतज़ार है, वो नहीं मिल सका। उस पर हम बात करेंगे। दूसरे मौजू में जब हम जाएंगे तो महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आया है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो आइंदा इलेक्शंस, जो ढोंग इंतखाबात होने वाले हैं उसमें महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्लाज यानी फारूक अब्दुल्ला और जो उमर अब्दुल्ला हैं वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या ये माजी की तरह एक स्टंट है या इसे सीरियस लिया जाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के थर्ड टॉपिक पे जो आजकल बहुत टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज बनी हुई हैं ट्विटर के हवाले से कि ट्विटर पे कैसे एक खातून जो उनकी ट्विटर की लीगल जो एक्सपर्ट थी और टॉप एग्जीक्यूटिव्स में उनका शुमार होता था, एक पॉडकास्ट के दौरान एलॉन मस्क ने जब इसे $44 बिलियन में टेक ओवर किया तो उसके बाद जो है उन्हें फारिग कर दिया गया और किस ड्रामाई अंदाज से फारिग कर दिया गया इस पर देखेंगे। और 200 से ज़ायद जो भारतीय मुलाजमीन हैं उन्हें ट्विटर की इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि अब आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यानी ट्विटर को आपकी ज़रूरत नहीं है। क्या वजह है कि ये सिर्फ और महज जो है वो भारतीय जो मुलाजमीन हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको फारिग किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और यकीनन देखेंगे कि किस तरह से माजी में जो ट्विटर इंतज़ामिया है उसमें जो भारतीय अहलकार हैं उन्होंने मुस्लिम कुछ जो वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर जो भी रिपोर्टिंग की जाती रही है उनके अकाउंट्स बंद किए हैं। ख़ुद मेरा अकाउंट जो है वो 6 मरतबा बंद किया गया और मुख्तलिफ अकाउंट जब भी बनाता था, जब भी कश्मीर की बात करता था तो बंद किया गया। अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम ट्विटर के ऊपर मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात कर सकते हैं? ये आज आपका हमारा आज का बुनियादी सवाल होगा। सबसे पहले जनाब मानो से तारुफ, आज ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है हमेशा की तरह। जनाब आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मिशाल मलिक साहिबा ने, आप अहलिया हैं यासीन मलिक साहब की और चेयरपर्सन है पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन किया है स्काइप के थ्रू एडवोकेट सुंदस मलिक साहिबा ने। आप नामवर तजियाकार हैं और भारत में ख़ास तौर पे जो भी कुछ हो रहा है, जो फॉल्ट लाइन्स हैं ख़ास तौर पे उस पर बड़ी वोकल आवाज़ हैं और कश्मीर के हवाले से भी ख़ास तौर पे। और हामिद खान मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्राम यूके। जनाब ज़बरदस्त तजिया करते हैं कश्मीर के हवाले से और बताते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले मैं आपसे सवालात का आगाज़ करूं, एक रिपोर्ट हमने 6 नवंबर के हवाले से तैयार की है और ये लोग कौन हैं जो ये बात कर रहे हैं, अपनी मिजरीज़ को उस वक्त की बयान कर रहे हैं। ये सर्वाइवर्स हैं जो शहदाए जम्मू थे, उनके लवाहिकीन में से कह सकते हैं, उस वक्त ये उनके साथ थे। ये क्या कहते हैं आपसे शेयर करते हैं। वो जम्मू वालों का बड़ा नाकाबिले बयान मैं कह सकता हूँ बेटा मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं बाबा की याद बयान करता सब्र खो देता हूँ। All of a sudden, when the buses stopped, they all of a sudden came out of those bushes, and they came out with their swords and with their knives and with their guns and I don't know what not, and they started rampage of killing people. गई जवान बच्चियां ले गए उठाकर। फिर उधर एक कुरान था बेटा जी, एक कुरान था। वो शहर से 3 मील के फैसले पर ले जाकर आगे वो हिंदू सिख जो भी जिसके हाथ में था उसने मारा, उसने ज़बह किया, जम्मू वालों का ज़बह किया। The people were left who were wounded and injured, wounded more,
bleeding everybody. There was blood all over. That's one thing which I can't stand in my life now. To suggest you as a senior citizen of this country and the survivor of that massacre of Jammu of 6th of November, I think you should be thinking and focusing on that. You should highlight that, the importance or the significance of this tragedy. दो सर्वाइवर्स जी, नूर मोहम्मद और अमानुल्लाह नक्शबंदी साहब, जिनके हमने आपसे इंटरव्यू शेयर किए। मैं मैम आपको इन्वॉल्व करता हूँ। जम्मू मैसेकर क्यों नहीं डिस्कस किया जाता? क्यों नहीं दुनिया इसके ऊपर सेंसिटाइज है? कश्मीर लाइस के ऊपर तो लोग बड़ी बात करते हैं, बट नॉट जम्मू। वाई? देखिए, असल में जो रूट कॉज इसके अंदर भी है वो हिंदुत्व है, और वो उनका जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म है हिंदुस्तान का। चाहे वो आरएसएस ने 1947 1948 के अंदर जो मैसेकर्स किए, वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख मुसलमानों को जिस तरीके से बेहेड किया गया, उनको बुचर किया गया लिटरली। वर्ड्स ही कोई नहीं है, जिस तरह आप शो से पहले भी कहते हैं, हॉलोकास्ट, जेनोसाइड, एक्सटर्मिनेशन, क्या ब्लड बाथ, इसको क्या कह सकते हैं आप? एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि द सेम थिंग इन द सो कॉल्ड 21st सेंचुरी, वही चीज़ रेप्लिकेट अब हो रही है जब वो पावर में ऑफिशियली पावर में आ गए हैं। और पहले डोगरा फोर्सेस थी, फिर उसके बाद आरएसएस की फोर्सेस थी, और उनकी बहुत सी जो फैमिलीज़ हैं जो कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर भी भाग के जो बच गए कुछ लोग, तो उनके भी जो आगे से फैमिलीज़ हैं, वो भी जब उनसे भी मुलाकात होती है तो वो जब बड़े अपने बुज़ुर्गों के वाक़ये सुनाते हैं, तो ऐसे जैसे कि इट्स अनबिलीवेबल कि एक इंसान इस लेवल पे गिर सकता है और इतना जुल्म दूसरे इंसान पे कर सकता है, रिगार्डलेस हम किस मज़हब के हैं, क्या है, मगर हम इंसान हैं, हम अल्लाह की क्रिएशन। मैं कहती हूँ कोई जानवर भी हो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये तो इंसान है। और जिस तरीके से उनको आई थिंक ये तो इंडिया को आरएसएस है, फिर एचएसएस, इनकी बाहर के मुल्कों में हम देख रहे हैं कि ये ना सिर्फ जम्मू की हाल बल्कि कश्मीर में भी फैली हुई है आरएसएस का जेनोसाइड। इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ वो कर रहे हैं, इनके अपने लीडर्स ऑफिशियली वहाँ पे जो अपनी स्पीचेस में जो उनको वेपन्स दिए जा रहे हैं, फिर यही आरएसएस जो है इसको जो है वो एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं ये लोग। 13 ईयर्स उन्होंने उस पर काम किया है। फिर वहाँ पे यूरेनियम की जो हमने देखा है बहुत से वाक़यात जिसके अंदर इलीगल उसकी सेल हो रही है, उसमें उसके पीछे आरएसएस है। तो क्यों है ये इस तरह की टेररिस्ट फोर्स को क्यों नहीं रोका जा रहा और क्यों नहीं इनको अकाउंटेबल किया गया उस मैसेकर के? और ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, और अभी तक मैं समझ रही हूँ कि इसकी जो एस्केलेशन जो भी होती जा रही है, और कोई अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। सही है, बड़ा इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन इसको नहीं लाया गया, और ये तो जितनी जल्दी हो सकता है आरएसएस शुड बी बैंड एंड एचएसएस। बिल्कुल ठीक है जी। एडवोकेट सुंदर मलिक साहिबा, लीगल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं मिसाल ने इस हवाले से बात की है, इतना बड़ा मैसेकर होता है, इतने बड़े मैसेकर के बाद 6 लाख लोग जो हैं शहीद होते हैं, इनको इंसाफ कब मिलेगा और कौन देगा? जम्मू मैसेकर इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज मेरी अपनी फैमिली जो है वो सर्वाइवर्स है जम्मू मैसेकर की, और उन लोगों में से है जिनको मजबूर किया गया अपनी जमीन, अपना मकान, अपना घर, अपने रिश्तेदार छोड़ने पर, और जिंदा छोड़ने पर नहीं, मुर्दा छोड़ने पर। और वो जो पहुंचे भी थे वो मुर्दा थे, क्योंकि ये क्राइम तो हुआ, आज तक इसी पे फाइट हो रही है कि वो 100,000 थे या 4 लाख थे या 6 लाख थे, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह ये किया गया कि पहले उनको कत्ल किया गया और फिर उनकी तारीख को नकारने की कोशिश की गई, मिनिमाइज किया गया उनके इस मैस जेनोसाइड को। और यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे इदारे, जिनमें वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड जैसे गुनाहों की कोई स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस नहीं है। आर्टिकल 2 ऑन द कन्वेंशंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड, क्राइम ऑफ जेनोसाइड जो है वो आपको बताता है कि जेनोसाइड क्या है, और अगर उस डिक्शनरी में जम्मू मैसेकर की तस्वीर साथ लगा दी जाए तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ना ही किसी और इदारे ने आज तक जम्मू मैसेकर को एक्शन दूर रिकग्नाइज तक नहीं किया।
ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر مشرقی صاحب, planned that activity was by India یا اس وقت کی جو فورسز تھیں, آر ایس ایس کے گونز تھے, کتنی منصوبہ ساز ایکٹیویٹی کی گئی, ان سب کو پہلے اکٹھا کیا گیا اور پھر اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا جموں کے اندر. یور ٹیک. جی تھینک یو یاسر. دیکھیے بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو جموں کے اندر جو مسلمانوں کی اکثریت تھی اس کو ختم کرنے کا یہ ایک انتہائی خطرناک اور ایسا منصوبہ تھا جس نے اس دور میں ہٹلر کا نام لیتے تھے, دوسروں کا نام لیتے تھے, لیکن خود جو ایز اے برٹش کالونی اور ایز اے آر ایس ایس کے ساتھ جس طرح کیا گیا, اس کے لیے یہ ایک تاریخی طور پر بہت بڑا دبا ہے اس وقت کی برٹش راج کے اوپر, اس وقت کی حکومت کے اوپر. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ایسے نہیں تھا. اس کے بعد ایک باقاعدہ نہرو صاحب سے 4 سال تک ہیومن رائٹس کمیشن اور اس دور کی جتنی آرگنائزیشن تھی یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی اٹھایا گیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آر ایس ایس. خود انڈیا کی انٹیلیجنس رپورٹس اس کے اندر موجود ہیں جس میں بتایا گیا کہ پلاننگ کے سے ان کو قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا. نہرو نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اس وقت کی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور میں آج کے دور کی طرف آؤں تو یاسر, ہم اس دور میں چلو یونائٹڈ نیشن اس طرح فعال نہیں تھی, ہم نے کیا دیکھا بوسنیا میں کیا ہوا, جینوسائیڈ ہوا, یورپ خاموش بیٹھا رہا جب تک انتہا کا جینوسائیڈ نہیں ہو گیا. جبکہ ایسٹ تیمور سوڈان میں ذرا سا ایک عیسائیوں کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا, چند ایک قتل ہوئے اور جناب وہاں پہ فوراً پلیبیسائٹ بھی کرا دیا گیا, سارا کچھ کرا دیا گیا. میں کل آر ٹی نیوز کے اوپر یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو یورپ کا ہپوکریسی اور ڈبل سٹینڈرڈ ہے کشمیر اور فلسطین اور افغانستان کے معاملوں میں اور یوکرائن اور رشیا کو لے کر, یہ that has to end کیونکہ ایکویلٹی ہونی چاہیے اور یو این کے لیول کے اوپر بھی ہونی چاہیے. مجھے کوئکلی پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب ہے جس کے اندر محبوبہ مفتی اور عبداللہ جو ہیں, یعنی گپکار الائنس آپ کہہ سکتے ہیں بالعموم, جس کی میجورٹی انہی کے پاس ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اب جو آنے والے ڈھونگ انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے, شرکت نہیں کریں گے. محبوبہ مفتی اس حوالے سے پہلے کیا کہتی چلی آئی ہیں الیکشنز کے حوالے سے, بالخصوص آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. But as far as election is concerned, of course we are going to fight the elections because we would not like to, give any space to BJP, which they can use to further disempower our people. حالیہ بالکل جو نیا بیان سامنے آیا ہے وہ کیا ہے یہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں جناب. جی اب آتے ہیں فاروق عبداللہ کے اوپر. فاروق عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ جی الیکشنز میں نہیں جائیں گے اور وہ اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں, آپ سے شیئر کرتے ہیں. خبر آ رہی ہے کہ عمر صاحب جو اپ کمنگ الیکشن ہے وہ نہیں لڑیں گے, یہ خبریں ابھی میڈیا میں گشت کر رہی ہیں. نہیں, انہیں پہلے سے کہا ہے کہ اگر یہ اسٹیٹ ہوڈ اسٹاپ نہیں ہوا وہ نہیں لڑیں گے. اسٹیٹ ہوڈ اسٹاپ نہیں ہوا وہ نہیں جائیں گے. مشال صاحبہ میں آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. محبوبہ مفتی, فاروق عبداللہ, یہ وہ سکے ہیں, کھوٹے سکے ہیں جن کو استعمال کیا گیا, پھر پھینکا گیا, پھر اٹھایا گیا, پھر استعمال کیا گیا. ڈو دے ریئلی مین اٹ کہ وہ ڈھونگ انتخابات میں نہیں جائیں گے, یا ایک ٹیکٹک ہے ماضی کی طرح؟ دیکھیں, اگر آن پرنسپل ہم دیکھا جائے کہ اگر ہم مان لیں جو یہ بول رہے ہیں یہ صحیح ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کے بغیر موو نہیں کرتے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ کیونکہ اگر یہ گلٹی ہیں اور ان کو ہونا بھی چاہیے, پچھلے 30, 40, 50 سالوں سے ان خاندانوں نے وہاں پہ کالے قوانین پاس کروائے ان اسمبلی سے اور اپنے آکیپائرز کو اسٹرینتھن کیا اور وائلیٹ کیا انٹرنیشنل لاء کو. آئے تھے وہ ایز ایڈمنسٹریٹرز فار پروٹیکٹڈ پرسنز, بن گئے وہ آکیپائرز. تو ان کو آکیپائر کس نے بنایا؟ اس کا لیگل گراؤنڈ تو انہی خاندانوں نے کیا. اب جو میں بات پہلے بھی کرتی ہوں کہ اگر یہ واقعی میں جینوئنلی گلٹی, اگر میں ان کی جگہ ہوں میں تو اپنے آپ کو خود ہی مار دوں, بیکاز اگر آپ کے اندر انر کانشنس جو ہے آپ کا اویکن ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے لاکھوں لوگوں کو مروانے میں آپ کا رول ہے. انڈین جو کلر ہے, آپ نے اس کو ہر دفعہ کلرز جو تھے آرمی کے تھے ان کو, ان کی نہ صرف اسٹرینتھ کلرز کی بڑھائی بلکہ آپ نے ان کو کلین چٹ تلوائی, وہ اکاؤنٹیبل ہی کبھی نہیں ہوئے جتنے بھی کلرز تھے, اور کتنے کاؤنٹلیس میسیکرز ہوئے. تو اب اس وقت انہوں نے نا انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ بہت ہی کرافٹنگ جو اس کی اسٹیٹ کرافٹ ہے, اگر آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں
کشمیر میں بھی دیکھ لیں کہ ایک انہوں نے سافٹ فیس بنایا ہوتا ہے, ایک ان کا ہارڈ لائنر, گڈ کاپ بیڈ کاپ, یا گڈ دونوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر حریت کو انہوں نے نکالنا تھا, ان کو بین لگانا تھا, ان کو مارنا تھا, اس کا آلٹرنیٹ فیس ان کو دینا, مگر ان کو اتنی جوتیاں پڑنی ہے بیکاز عوام وہاں کی اٹس روتھلیس, وہ فرگیو نہیں کرتی, اور تھینک گاڈ ان کی میموری بھی بہت اچھی ہے, اینڈ دے نو کہ کون انوالو رہا ہے, کون وولف ہے, کون کس طرح کراکوڈائل ٹیئرز. تو اس لیے بوائیکاٹ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ حریت کی طرف سے جو کشمیری ہمارے رہنما ہیں ان کی طرف سے ہر دفعہ بوائیکاٹ اعلان, تو وہی عوام کی آواز ہے. دوسرا وہ پوری کی پوری وہ سپیس دینا چاہ رہے ہیں بی جے پی کو, تاکہ وہ وہاں پہ آ کے اور بھی زیادہ اپنے, اور 50 لاکھ انہوں نے ڈومسائلز ایشو کیے ہیں انڈینز کو, اب وہ آ کے انہوں نے 30 40 50 اور لاکھ لوگوں کو دینا ہے, اور پھر انہوں نے پلیبسٹ کرانا ہے. تو ان کے راستہ یہ جو ہے کلیئر کر رہے ہیں تاکہ کشمیریوں کی جگہ انڈینز کو وہاں پہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر مشرقی صاحب, یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس طرح کے بیانات دے کے, اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے, اور جیسے مشال نے فرمایا کہ یہ ایک رستہ ہموار کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ محبوبہ مفتی کو جو حریت ہے اس کا فیس بنایا جا رہا ہے. از اٹ سو؟ اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی. میں تھوڑا سا اس میں کہوں گا دو چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ بالکل ہم نہ سمجھیں کہ کسی صورت بھی عبداللہ اور محبوبہ مفتی گلٹی ہو رہے ہیں. دے آر ناٹ گلٹی. ایکچولی کیا ہوا ہے کہ بی جے پی نے اور ہندوتوا نے ایونچولی ان کی افیکٹونیس جو تھوڑی بہت ان کی پارٹیسپیشن تھی وہ بھی ختم کر دی, ڈیلیمیٹیشنز کے ساتھ, ڈومیسائلز کے ساتھ, جموں کی سیٹیں بڑھا کر. سو ایکچولی ان کے لیے اپنا محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کے لیے پالیٹکس میں سکوپ ہی نہیں رہ گیا, ورنہ تو وہ وزارت اعلیٰ کے لیے لڑتے تھے. اب تو بی جے پی آ گئی ہے کہ وزارت اعلیٰ انہوں نے ٹارگٹ کر لی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جیسے دہلی میں جب کانفرنس ہوئی 370 اور 35A کے لیے, تو یہ چلے بھی گئے وہاں شرکت کرنے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کشمیر کاز کو محبوبہ مفتی اور عبداللہ نے نقصان پہنچایا ہے, they will have to pay the price for it. میں نہیں سمجھتا, اور یہ ایونچولی الیکشن میں ضرور لڑیں گے, کیونکہ ان کو وہ جو ہوتی ہے نا اقتدار کی عادت, چاہے وہ 10 سیٹوں کے ساتھ ہو یا 6 سیٹوں کے ساتھ ہو, they will go for it. ہاں, ان کو اس بات کا ہے کہ ہندو نے ان کو دھوکہ دیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے زبردست پوائنٹ اس پہ ریز کیا ہے. سندس میں آپ کو اس پہ شامل کرتا ہوں. ان کے تو بڑوں کی بھی ایک ہسٹری رہی ہے کہ شیخ محمد عبداللہ نے جو پرائم منسٹر اس وقت تھا وہ چھوڑ کے تو اس نے کہا مجھے سی ایم بنا دو, بس کچھ بناؤ ضرور. تو جو ان کی ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں, یہ کشمیریوں کے لیے کوئی درد دل رکھتے ہیں یا صرف سب کچھ الیکشن اور سیٹ کے لیے ہو رہا ہے؟ یاسر, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے تمام کشمیریوں کے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے جو عاقل اور بالغ ہیں, کہ نہرو کے منہ بولے بھتیجے اور مودی کی منہ بولی بہن کیا کشمیریوں کے ساتھ سگے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ کبھی سگے تھے کشمیریوں کے ساتھ؟ یہ لوگ تو ان کو بڑا بہن اور بڑا بھائی اور چاچا ماما مانتے ہیں. ان لوگوں کا تو کبھی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کشمیر میں نہیں تھا, انہوں نے شادیاں تک باہر کی ہوئی ہیں. یہ جو چیز انہوں نے کی ہے, میں اگری کرتی ہوں جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو اسکائی پہ ہیں کہ یہ انگور کھٹے ہیں والی بات ہے. ان کو پتا ہے کہ پچھلے الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا تھا, ان کو کتنا ووٹ ملا تھا, اور یہ اب پاور پالیٹکس میں ایک کہہ لیں ایک چٹکی ریزسٹنس پالیٹکس کی ڈال کر اپنا منجن دوبارہ ایک نئے طریقے سے دوبارہ بیچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, نئی پیکنگ میں پرانا سامان دوبارہ بیچنا چاہ رہے ہیں. جی, پروگرام کے تھرڈ ٹاپک کی جانب ہمیں کوئکلی بڑھنا ہے. ہم بات کریں ٹویٹر کی نئی انتظامیہ کے حوالے سے. جب سے ایلان مسک نے ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالا ہے, اس کے بعد سے جو شامت آئی ہے وہ انڈین اوریجن کے جو وہ امپلائیز جنہوں نے ٹویٹر کو لٹرلی کیپچر کر کے رکھا تھا, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیے. I do think we've failed in a couple of ways, and I want to admit that. Failure comes with a big penalty. You're fired. You're fired. جی, یہ خاتون کون ہیں؟ یہ ہیں جی انڈین اوریجن کی, اور ان کا نام جو ہے وہ وجیا گڑی ہے, اور ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ٹویٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیشہ آپ نے بھی دیکھا, میرے جو 5 سے 6 اکاؤنٹس ہیں, میں بھی اس کا ایک وکٹم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کشمیر پہ بات کی ہے اور جب بھی انڈین جو اٹراسٹیز ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں ڈھائی جا رہی ہیں, جب پریس آف فریڈم آف پریس کے حوالے سے بات کی ہے, ہمارے اکاؤنٹس بند ہو جاتے تھے. کیا اب ہم ایکسپیکٹ کریں کچھ بہتر ہوگا؟ I'm hopeful, کیونکہ یہ ویسے ایک پلیزنٹ شاک تھا ہم سب کے لیے
کہ وہاں پہ جو انڈین منوپلی تھی اس کو آلموسٹ 200 جو ان کے امپلائیز ہیں اس میں سے ہارڈلی 1 ڈزن کو انہوں نے امپلائڈ رکھا ہے, دوسروں کو فائر آؤٹ کر دیا بیکاز نیچرلی دے ہیڈ ہائی جیکٹڈ. آپ فیس بک پہ بھی آپ دیکھ لیں, آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھ لیں کہ کشمیر واحد ایک ایشو ہے. پیلسٹائن پہ بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں, ٹرینڈز چلتے ہیں, مگر جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے تو بالکل کمپلیٹ سینسرنگ اور ایک کرفیو ہوتا ہے. اینڈ میرا بھی اکاؤنٹ انڈیا میں بین ہے, بٹ میرے بہت سے پیجز, آپ کے بھی, ہمارے بہت سے اکاؤنٹ جو ہیں بار بار ریسٹارٹ کیا جاتا ہے پورا اپنا. تو بہت ہی مشکل رہا ہے یہ فار اینی بڈی ہوز بین ووکل آن کشمیر. بٹ لیٹس سی اٹس اے ٹیسٹ کیس فار ایلان مسک دیٹ اف انڈین مونوپلی کو کم کیا ہے تو جو رائٹ ٹو فریڈم ہے ہر انسان کا, رائٹ ٹو لبرٹی, اور یہ تو اوور 19 قراردادیں ہیں کشمیر یو این کے اندر, اور پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے وائلیٹ کیا ہے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کو, پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈین کانسٹیٹیوشن کو بھی 1950 کی وائلیٹ کیا, پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں جس طریقے سے آکوپائر یہ کام کر رہے ہیں, ڈریکونین لاز کو اوپا سے لے کے ٹاڈا پوٹا, اور یہ سارے جو ہیں وہ کلونیل دور کے 1960 کے دور کے لاز ہیں جو کہ انویلڈ یو کے اندر قرار دے دیے, مگر وہ انویلڈ وہی جو ٹریزن کے یا جو بھی غداری کے یا جو بھی بلیک لاز ہیں, اور انڈین سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ سیڈیشن لاز جو ہیں وہ انویلڈ ہیں. بٹ وائی آر دے اسٹل بینگ امپلیمنٹڈ آن کشمیریز کا تو کوئی فریڈم ہی نہیں ہے, چاہے جرنلسٹ کی بات ہم کر لیں, چاہے ہم پولیٹیشنز کی بات کر لیں. Let's see, I see a ray of hope, but I don't know کل کو اگر پھر کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا, کیونکہ ڈیلی آلموسٹ پوسٹ ہماری ہوتی ہے, بلاک ہوتا ہے, but we're kind of used to it. We are, I think, آن لائن بھی فریڈم فائٹرز ہم لوگ ہیں اور آن گراؤنڈ بھی ہیں, تو اس سے ہماری اسٹرگل رکے گی نہیں. بٹ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ایک اچھی طرح ایک ایکسپوز کرنے کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. سندس, وائی انڈینس, کیا کیا جی انہوں نے ایسا کہ آتے ہی سب سے پہلے ایلان مسک نے اگر کسی کو فارغ کیا اور نوکری سے نکالا تو وہ انڈینز تھے, ٹاپ ناچ پہ, مڈل مینجمنٹ پہ. یور ٹیک. جی دیکھیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ انڈینز نکالے گا اور موسٹ آف دیم were related to the legal wing of Twitter. تو یہ بڑی ایک خوش آئین بات ہے میرے مطابق تو, اور یہ ایک بڑا ایکسپوزے ہے انڈین مینٹالٹی پہ, اور اس کی جو ڈیپ پینیٹریشن ہے سوسائٹی کے اندر وہ ہوئی کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم کے لیے کام کر رہا ہے لیکن اس کا اوریجن انڈین ہے, اس نے اتنی زیادہ قدغنیں لگا دی کشمیریوں پہ. My own account has been, I think, suspended, I don't know how many times. Being a lawyer, میرے پاس تھوڑا سا وہ ایک لیگل نالج ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے unsuspend کرواؤں, لیکن at the moment it is withheld in India due to legal action. تو یہ ایک جو انہوں نے ڈس انفارمیشن کو ایک ٹول بنایا, that has not just penetrated Twitter. یہ تو ابھی ہمیں ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کتنی مس مینجمنٹ اور کتنی سپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن تھی. جب ہم فیس بک یا اس طرح کے یوٹیوب والے اور باقی پلیٹ فارمز پہ جب ہم جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ دس از ناٹ جسٹ فار کشمیریز اینڈ اسپیشلی دیز سارٹ آف vulnerable people. This is not just curtailment of their freedom of expression, but this is curtailment of information dissemination. جو انفارمیشن ایک کشمیر میں بیٹھا بندہ پہنچا سکتا ہے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو, ان کو کرٹیل کرنے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر, ویلی کے اندر یہ ٹویٹر آئی ڈیز کو استعمال کرتے ہوئے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ جو نئے مالکان ہیں ٹویٹر کے وہ اس پہ بھی تھوڑا دھیان کریں گے, دھیان دیں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. the bird is freed ٹویٹ کیا ایلان مسک نے بالکل ٹیک اوور کرنے کے بعد اور ان لوگوں کو فارغ کرنے کے بعد. is it really freed bird now? We can't say exactly what will happen, but the thing is کہ دیکھیں, ایلان ماسک نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ٹویٹر کے اوپر پوری آزادی دوں گا. اٹ از اے ٹیسٹ کیس. اور دیکھیں, انڈین نے نہ صرف کشمیر کے معاملے کے اوپر بلکہ بہت سارے اور مفادات جو تھے امریکن اور دوسری چیزوں کے اوپر بھی بہت اٹیک کیا ہوا تھا. تو ایلان ماسک نے یہ بہت بڑے کینوس کے اوپر یہ ایکشن لیا ہے, لیکن ہم چاروں میں یہ بات کامن ہے کہ ہم سب ٹویٹر اور فیس بک سے سسپینڈ ہوتے رہیں گے. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم کشمیر پہ بات
बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। आवाज उठाते हैं, हम हक की आवाज उठाते हैं। मैं ये आपको बता दूं कि इलान मस्क की दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन, उसने जो ये डिसीजन लिया है, इसके अंदर उसने एक मैसेज दिया है कि वो ये जो कश्मीर का या इस तरह के मसाइल हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं बेहतर आवाज उठाने की गुंजाइश देगा, और अगर वो नहीं देगा तो मैं आपको बताऊं कि ट्विटर को बड़ा नुकसान होगा। और क्योंकि एक ट्विटर जिस अंदाज में अब आगे बढ़ना चाह रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में अगर फेल हो गया तो लोगों के पास अब अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, इट विल बी जस्ट अनदर फोरम अगर ये अपना काम सही तौर पे ना कर सका। आई हैव टू वाइंड अप जी। मिशाल मलिक साहिबा, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एडवोकेट सुंदस मलिक साहिबा स्काइप के जरिए ज्वाइन किया। हामिद मशरकी साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव टू जनाब, तीनों मौज़ूआत के हवाले से हमारे मेहमानों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात की है। इस हवाले से यकीनन जो दुरुस्त हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुंचे होंगे। कश्मीर मैगजीन प्रोग्राम से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।